ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ایران اور پاکستان کے بلوچ کس کی طرف ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بلوچوں کی کوئی ایک مشترکہ پوزیشن نہیں ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں طرف کے بلوچ مختلف حالات، دباؤ اور اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر مختلف رد عمل دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایران پر حملے کر رہے ہیں اور ایران اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ ایک بڑھتا ہوا علاقائی تنازع ہے جس کے اثرات آس پاس کے ممالک، خاص طور پر پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس معاملے میں کھل کر کسی جنگ کا حصہ نہیں بنی، بلکہ وہ زیادہ تر سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صورتحال میں بلوچ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم عام بلوچ عوام کی بات کریں تو وہ کسی جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ ان کی توجہ اپنی روزمرہ زندگی، سیکیورٹی اور معاشی مسائل پر ہے۔ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ جنگ ان کے علاقے میں مزید عدم استحکام لے آئے گی۔ بلوچستان پہلے ہی ایک طویل عرصے سے شورش اور ریاستی دباؤ کا شکار ہے، اسی لیے عام لوگ اس جنگ کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، نہ کہ کوئی موقع۔ پاکستان کی ریاستی پالیسی بھی یہاں اثر رکھتی ہے۔ پاکستان نے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے اور ایران کی خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر پاکستان کے اندر بشمول بلوچستان میں ایک رجحان یہ نظر آتا ہے کہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازمی طور پر ایران کے حامی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کی۔ یہاں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ کچھ بلوچ مسلح گروہ ایران اور پاکستان دونوں ریاستوں کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کی کسی عالمی طاقت کے ساتھ نظریاتی وابستگی نہیں ہے۔ وہ اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کی پوزیشن زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ ایران کے بھی خلاف ہیں، پاکستان کے بھی خلاف ہیں، اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم ایرانی بلوچوں کی بات کریں تو ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں رہنے والے بلوچ زیادہ تر سنی ہیں اور ایک شیعہ اکثریتی ریاست میں رہتے ہیں، جہاں انہیں تاریخی طور پر محرومی اور دباؤ کا سامنا رہا ہے۔ عام لوگ بھی اس جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ وہ جنگ چاہتے ہیں نہ مزید تشدد۔ جو مسلح گروہ ہیں جیسے کہ جیش العدل ایران کے خلاف ہیں، وہ اس جنگ کو ایران کو کمزور کرنے کے موقع کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کے حامی ہیں۔ تو بلوچ کس کی طرف ہیں؟ سب سے درست جواب یہ ہے کہ عام بلوچ عوام صرف اپنے ساتھ ہیں، امن، تحفظ اور عزت چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر عمومی فضا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ہیں، اور بلوچ علیحدگی پسند گروہ ایران اور پاکستان دونوں کے خلاف ہیں اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ ایک اہم بات، اکثر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ بڑی طاقتیں جیسے کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے بلوچ یا دیگر اقلیتوں جیسے کہ کردوں کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ باتیں بڑھا چڑھا کر بھی بتائی جاتی ہیں۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یہ تنازع مستقبل میں بلوچ سیاست کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم اور گہرا سوال ہے۔ سرحدی علاقوں میں مزید عسکریت بڑھ سکتی ہے۔ یہ جنگ ایران اور پاکستان دونوں کو اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھانے پر مجبور کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ علاقوں میں مزید فوجی موجودگی اور عام لوگوں پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو ایرانی بلوچ مسلح گروہ زیادہ سرگرم ہو سکتے ہیں اور سرحد پر روابط بھی بڑھ سکتے ہیں، عالمی توجہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ تنازع بلوچ علاقوں کو اسٹریٹجک لحاظ سے اہم بنا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ عالمی میڈیا اور پالیسی حلقوں میں بلوچ مسئلہ زیادہ زیر بحث آئے۔ ریاستی بیانیہ مزید سخت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور ایران دونوں بلوچ تحریکوں کو سیکیورٹی خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں اور مزید سختی سے پیش آ سکتے ہیں، جس سے سیاسی اسپیس مزید محدود ہو سکتی ہے۔ بلوچ سیاست میں تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے۔ یہ تنازع بلوچ سیاست کے اندر بھی فرق کو بڑھا سکتا ہے۔ کچھ گروہ مزاحمت کو تیز کریں گے، کچھ لوگ امن اور سیاسی راستے کی طرف جائیں گے۔ آخری بات یہ کہ یہ جنگ بلوچوں کے لیے کوئی سیدھی سادی سائیڈ لینے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ایک ایسی صورتحال ہے جہاں وہ پہلے سے موجود مسائل اور ایک نئے علاقائی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ تنازع بلوچ سیاست کو زیادہ پیچیدہ، زیادہ دباؤ کا شکار اور شاید زیادہ نمایاں کر سکتا ہے۔